اسپین فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں لامین یامال کی اسپین نے امباپے کی فرانس کی 1 نہ چلنے دی۔ گزشتہ ورلڈ کپ کی رنر اپ ٹیم کو 2-0 سے شکست دے دی۔ اسپین نے 16 سال بعد ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ جیت کے بعد ہسپانوی ٹیم نے میدان میں جشن منایا۔ اسپین کی جانب سے پہلا گول میقال اور پلینٹی پر گول کیا۔ اسپین کی جانب سے دوسرا گول پیڈرو نے دوسرے ہاف میں کیا۔ دوسرے سیمی فائنل میں کل دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا انگلینڈ سے ہوگا۔ آئی سی سی ایونٹس میں پاک بھارت مقابلے زیادہ کرائے جائیں۔ ون ڈے اور T20 ورلڈ کپ میں ٹیموں کی تعداد 12 تک محدود کر دی جائے۔ اسکاٹ لینڈ میں ہونے والے سالانہ آئی سی سی اجلاس میں کئی اہم امور پر بات چیت۔ پاکستان کی نمائندگی چیئرمین PCB محسن نقوی نے کی۔ اجلاس میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں شریک ٹیموں کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کرنے کی تجویز منظور نہ ہو سکی۔ ون ڈے کو بھی 40 اوور تک محدود کرنے پر کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ اجلاس کے دوران T20 کے نئے ٹورنامنٹ ورلڈ کلب T20 کروانے پر پیش رفت ہوئی۔ بگ 3 کرکٹ بورڈز نے 2027 سے 2031 تک کا شیڈیول بھی منظور کیا۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے کے اہداف پر تازہ حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے جزیرے قشم، کیش اور اندمشق شہر میں دھماکے سنے گئے۔ امریکی میزائل پانی اور بجلی کی تنصیبات کے قریب گرا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا جزیرہ کیش میں امریکی پروجیکٹائل پھٹنے سے دھماکہ ہوا۔ دوسری جانب کویتی فوج نے بتایا مسلح افواج اس وقت فضائی حملوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ فضائی دفاعی نظام حملوں کو ناکام بنا رہا ہے۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ عمان کے ساحلی علاقے میں عرب امارات کے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے کے اہداف پر تازہ حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے جزیرے قشم، کیش اور اندمشق شہر میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ امریکی میزائل پانی اور بجلی کی تنصیبات کے قریب گرا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ جزیرہ کیش میں امریکی پروجیکٹائل پھٹنے سے دھماکہ ہوا، جبکہ دوسری جانب کویتی فوج نے یہ بتایا کہ مسلح افواج اس وقت فضائی حملوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ فضائی دفاعی نظام حملوں کو ناکام بنا رہا ہے۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ عمان کے ساحلی علاقے میں عرب امارات کے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ 20% ٹیکس کے بدلے سرمایہ کاری معاہدے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئی شرط رکھ دی۔ کہا مشرق وسطیٰ کی قیادت سے آبنہ ہرمز پر امریکی فیس سے متعلق نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ خلیجی ریاستیں آبنہ ہرمز پر 20% فیس کے بجائے تجارتی اور سرمایہ کاری معاہدے کریں گی۔ ہم امریکہ میں فیکٹریاں، پلانٹس اور ساز و سامان کی بھرمار دیکھیں گے۔ امریکہ پھر سے جیت رہا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں دعویٰ کیا آبنہ ہرمز ایران کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہے۔ تیل کی ترسیل پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ایران کی مکمل ناکہ بندی ہوگی۔ ایران آنے جانے والے جہاز روکے جائیں گے۔ آبنہ ہرمز بند ہونے کی ذمہ داری ایرانی قیادت پر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں عراقی وزیراعظم علی الزیدی سے ملاقات میں کہا کہ آبنہ ہرمز کی حفاظت اتحادیوں کی خاطر کر رہے ہیں۔ خلیجی ملک فیس دینے کے بجائے امریکہ میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بات پسند آئی۔ کسی کو بھی آبنہ ہرمز پر فیس وصول کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ خلیجی ریاستیں امریکہ میں بہت بڑی سرمایہ کاری کریں گی۔ یہ بات بہت اطمینان بخش ہے۔ Straight when we basically don't take it, we don't need the oil at all. It wasn't important for us, but it was important for allies, including the major Gulf state countries. I was called by different people, and they said we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars, as opposed to charging a fee. And I like that actually, because I don't think anybody should be able to charge a fee for the Strait. The Gulf states are going to invest a tremendous amount of money into the United States, and that was very satisfactory to me. امریکی صدر کے بیانات پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا رد عمل۔ کہا ٹرمپ کے بیانات کا جواب الفاظ میں نہیں عمل سے دیں گے۔ اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ ٹرمپ کی گھٹیا زبان امریکیوں کی عکاسی ہے۔ جی ان کی بیان بازی جاری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا میدان میں وہ اپنے اہداف و مقاصد تک پہنچ سکے ہیں یا نہیں۔ وہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایران کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے، وہ آخرکار کہاں پہنچے ہیں۔ ہم اپنے اعتقاد کے مطابق اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ ٹرمپ کا غیر مہذب رویہ اور بیانات خود امریکیوں کی اپنی عکاسی کرتا ہے۔
समझौता होगा, ना हथियार डालेंगे, सिर्फ इंतकाम लेंगे। ईरानी पार्लियामेंट अमेरिका मुखालिफ नारों से गूंज उठी। 4 माह के वक्फे के बाद पार्लियामेंट का इजलास। डिप्टी स्पीकर हामिद रजा ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पैगाम पढ़कर सुनाया। पैगाम में कहा गया, इंतकाम का अहद जल्द पूरा होगा। ये मिशन मेरे या दीगर अहदेदारों की मौजूदगी का मोहताज नहीं। ऐवान में सुर्ख झंडे थामे अरकान ने सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद दोहराया। همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیامشون با رهبر عزیز پیمان می‌بندند. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، آمریکا. آقا علی خزایی، انتقام، بیای برسر، بیای برسر، انتقام، 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 مرگ بر آمریکا. نه تسلیم، انتقام، انتقام. نه سازش، نه تسلیم، انتقام، انتقام. نه سازش، نه تسلیم، انتقام، انتقام. نه سازش، نه تسلیم، انتقام، انتقام. ओमान ने आबना हुर्मुज़ पर फ़रक़ीन के दरमियान मुज़ाकरात का दावा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आबना हुर्मुज़ में आज़ाद जहाज़ रानी के लिए तमाम फ़रीक़ों से बातचीत कर रहे हैं। ओमान की ज़िम्मेदारी है ईरान और आलमी बरादरी से मिलकर पायदार और आलमी क़वानीन से हम आहंग निज़ाम बनाया जाए। ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ में आज़ादाना जहाज़ रानी की बहाली के लिए तमाम फ़रीक़ीन से ताउन को तैयार हैं। फ़रीक़ैन समंदरी क़वानीन से मुतालिक UN चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करें। सऊदी अरब पर हौसी बागियों के रॉकेट हमलों की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हौसियों के हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मजीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती, बाहमी मुफाहमत की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर दिफा याशिर गोलन से मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR ने बताया, फील्ड मार्शल को तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और जनरल सल्जूक ने पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत की। फील्ड मार्शल तुर्क लैंड फोर्सेस के जनरल मतीन तवक्कुल से भी मिले। सैयद आसिम मुनीर को तुर्क मुसल्लह अफवाज के आला एजाज सर्विस मेडल से नवाजा गया। फील्ड मार्शल ने अंकरा में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी दी और फूल रखे। ईरान में 12 पाकिस्तानी नौजवान इंसानी स्मगलर्स के हाथों अगवा। इंसानी स्मगलर्स ने वीडियो अहले खाना को भिजवा दी। हज़ारों डॉलर तावान का मुतालबा कर दिया। लाहौर के 12 नौजवान गैर कानूनी तौर पर इटली जाने के लिए निकले थे। मख्फी वकास के नंबर से रकम का मुतालबा किया जा रहा है। एजेंट ने 3 नौजवानों की दिल दहला देने वाली फुटेज खानदान को भेजी, जिसमें वो रो रो कर घर वालों से रकम भेजने की इस्तदा कर रहे हैं। मुतासरा खानदान के मुताबिक पहले 10-10 लाख की डिमांड की गई, जो भेज दिए गए। अब हर बंदे के लिए मजीद $6,000 मांगे जा रहे हैं। मख्फी नौजवानों के अहले खाना ने FIA के इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल में दरख्वास्त जमा करवा दी और हुकूमत से मदद की अपील की है। ईरान में 12 पाकिस्तानी नौजवान इंसानी स्मगलर्स के हाथों अगवा। जंजीरों में जकड़े नौजवानों पर सफाकाना तशद्दुद। इंसानी स्मगलर्स ने वीडियो अहले खाना को भिजवा दी। हज़ारों डॉलर तावान का मुतालबा। लाहौर के नवाही इलाके बसियन के 3 नौजवान भी मख्फियों में शामिल हैं। सोगवार अहले खाना का कहना है, अपने गाँव के एजेंट आमिर की बातों में आकर दिलशाद मुश्ताक, वकास, नूर मोहम्मद और उसामा रफ़ीक को इटली भिजवाया था। आमिर ने धोखा दिया। 6 से 8 लाख रुपए फी कस की बात हुई। 12-12 लाख वसूल कर चुका है। अब जंजीरों में जकड़ी वीडियो भेजकर मजीद $6,000 मांगे जा रहे हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे यार मोहम्मद से, जो इस वक्त नौजवानों के गाँव में उनके अहले खाना के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, डंकी का लालच देकर एक बार फिर एक वाकया सामने आया है और ईरान के अंदर से एक वीडियो अहले खाना को मौसूल हुई है 3 नौजवानों के, जिसके अंदर वो और पाँव में संगलियां बांधी हुई हैं। और ये वीडियो इसलिए घर वालों को भेजी गई है ताकि मजीद पैसे जो है वो एजेंट को दिए जाएं ताकि उनकी जान खुलासी हो सके। जैसे ही उन्होंने वो बॉर्डर क्रॉस की है पाकिस्तान की ईरान, उसने 2 लाख की हमसे डिमांड कर दी है। तो हमने उसको 2 लाख रुपए जो भेज दिए हैं। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद उसने हमें जो है ना वीडियो उनकी बच्चों की सेंड की। अभी उनसे 6 लाख में डील हुई थी।
تو جب اس نے ویڈیو ہمیں سینڈ کی ہے تو اس نے 8 سے 10 لاکھ تقریباً اس نے نا ڈیمانڈ شروع کر دی ہم سے پیسوں کی. مجبور تھے گھر والے بچوں کی وجہ سے, بچے اس کے پاس تھے, اس لیے ہم نے ان کو 10 لاکھ روپے سینڈ کر دیے ہیں. اپنے جانور بیچے, بس ہمیں اپنا بھائی چاہیے, گھر میں سب روتے ہیں, ہم بہت پریشان ہیں. وہ جنجیروں میں جڑا ہوا ہے ادھر, کہہ رہے امی ہمیں چھڑا لو, ہماری جان بکس دو, پیسے دے دو ان کو. پیسے بھی دے دیے پھر بھی سختی ہو رہی ہیں, جہاں لے جانا تھا ڈنکی لگا کے ادھر لے کے بھی نہیں گیا. ان کی فیملی ممبرز کا کہنا ہے کہ حکومت نوٹس لے, اعلیٰ ادارے نوٹس لے اور ہمارے بھائیوں کو وہاں سے بازیاب کروایا جائے اور زندہ سلامت واپس پاکستان لایا جائے. جی کراچی میں شاہ فیصل کالونی سے کالج کی 18 سالہ طالبہ کے لاپتہ ہونے کا مقدمہ درج. پولیس نے اغوا کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا. تفصیل بتا رہے ہیں نمائندہ ARY نیوز سلمان لودھی. سلمان بتائیے گا. علاقے شاہ فیصل کالونی سے کالج کی طالبہ کے مبینہ لاپتہ ہونے کا یہ معاملہ ہے. پولیس نے اغوا کی دفعات کے تحت اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. بچی کے والد یہ کہتے ہیں وہ کالج پیپر دینے کے لیے آئی تھی, اس کے بعد سے لاپتہ ہے. گھر والوں کو شبہ ہے کہ نامعلوم افراد اس کو اغوا کر کے لے گئے. فرسٹ ایئر میں سے سر, اور کل صبح 9:30 اور 9 کے درمیان میں ان کو چھوڑا میں نے خود, اور اس کے بعد لاپتہ ہے. کالج والے کہہ رہے تھے بھائی بچی جو ہے آئی تھی, لیکن ہمیں اس چیز کا نہیں کوئی پتہ. سر نام نائلہ عثمان ہے اور جو اس کی عمر تقریباً 17.5 سے 18 سال ہے. پولیس یہ کہتی ہے کہ نائلہ کے مبینہ اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. کالج کے بعد یہ بچی کہاں گئی, اب علاقے کے CCTV فوٹیجز حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. پولیس کو یہ شبہ ہے کہ نائلہ یا تو کسی کے ساتھ خود گئی یا اس کو کوئی اغوا کر کے لے کے گیا. اب CCTV فوٹیجز پولیس کہتے ہیں کہ وہ اسے بہت زیادہ اہم ہے. ڈاکٹر آکاش کے قتل میں ملوث 2 قاتل گرفتار کر لیے گئے. دونوں ملزمان کو حیدرآباد پولیس نے گرفتار کیا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان اسلم بابا گروپ کے لیے کام کرتے ہیں. گروپ میں ایک لڑکی بھی شامل ہے. پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان ماضی میں جیل بھی کاٹ چکے ہیں. 3 طلباء کراچی میں بینک کے سامنے ڈکیتی کے دوران ڈاکٹر آکاش کو قتل کیا گیا تھا. جناح اسپتال میں ڈیوٹی کرنے والے ڈاکٹر آکاش کی عمر 28 سال تھی اور غیر شادی شدہ تھے. فیصل آباد میں ہیلمٹ پہنے شوٹر نے فائرنگ کر کے دودھ فروش کو قتل کر دیا. حملہ آور 9 گولیاں مارنے کے بعد موٹر سائیکل پر فرار ہو گیا. پولیس قاتل کا سراغ لگانے میں ناکام. ARY نیوز نے واقعے کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی. فیصل آباد میں ہیلمٹ پہنے شوٹر نے فائرنگ کر کے دودھ فروش کو قتل کیا اور حملہ آور 9 گولیاں مارنے کے بعد موٹر سائیکل پر فرار ہو گیا. پولیس قاتل کا سراغ لگانے میں ناکام ہے اور ARY نیوز نے واقعے کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی ہے. کوہاٹ میں گھر کی چھت گرنے سے 11 افراد جاں بحق ہو گئے. تحصیل لاچی کے علاقے مانگن میں طوفانی بارش کے دوران چھت گر گئی. جاں بحق ہونے والوں میں 6 خواتین اور 5 بچے ہیں. 5 خواتین اور 3 بچے زخمی ہوئے ہیں. مرید کے کالا خطائی روڈ پر ساندھا والی کے قریب 2 مسافر بسیں کار اور موٹر سائیکل کو بچانے کی کوشش میں بے قابو ہو کر سڑک سے اتر کر کھیتوں میں جا گریں. 4 افراد جاں بحق، 10 سے زائد مسافر زخمی ہو گئے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق ایک بس لاہور جبکہ دوسری ناروال جا رہی تھی کہ اچانک سامنے آنے والی گاڑیوں کو بچانے کی کوشش کے دوران دونوں ڈرائیور توازن برقرار نہ رکھ سکے اور حادثہ پیش آیا. اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور پولیس کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں. زخمی اور جاں بحق افراد کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے. پولیس حادثے کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کر رہی ہے. رحیم یار خان میں واسا کی غفلت نے بچے کی جان لے لی. رحمت نیازی کالونی میں 3 سال کا بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے واضح احکامات کے باوجود واسا نے مبینہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مین ہول کھلا چھوڑ دیا. اپنے گھر کے باہر کھیلتا ہوا بچہ کھلے سیوریج ہول میں گر گیا. بچے کی موت کا ڈپٹی کمشنر ظہیر انور نے نوٹس لیا. واقعے کی انکوائری کا حکم جاری کر دیا.